ناظرین کرام، احباب وقار، آج میں آپ کے سامنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہترین حدیث مبارکہ کی وضاحت رکھنا چاہتا ہوں۔ کنز العمال شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر سلیمان علیہ السلام بین المال والملک والعلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو آپ مال لے لیں، چاہیں تو آپ علم لے لیں، چاہیں تو آپ سلطنت لے لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس چوائس میں سے کس چیز کو پسند فرمایا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے فاختار العلم، آپ نے علم کو اختیار کیا، آپ نے مال کو چھوڑ دیا، سلطنت کو چھوڑ دیا، ملک کو چھوڑ دیا، آپ نے علم کو اختیار فرمایا۔ تو فآت الملک والمال لاختیارہ العلم۔ تو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی چوائس پر، جو کہ انہوں نے علم کو پسند فرمایا، اس نتیجے میں اس علم کی برکت سے جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت بھی عطا فرما دی، مال بھی عطا فرما دیا، اور علم کی دولت سے تو مال و مال فرمانا ہی تھا۔ احباب ذوقار، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ جل شانہ کتاب و سنت کا علم عطا فرما دے، اپنی معرفت کا علم عطا فرما دے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا علم نصیب فرما دے، جس شخص کو اللہ جل شانہ قرآن کی فہم عطا فرما دے، قرآن کا علم عطا فرما دے، تو اس کو علم بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کو سلطنت بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے زبردست انداز میں فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج لوگ بڑھتی دنیا میں مال و دولت اور سلطنت کی ہوس میں، آپ جیسا کہ موجودہ صورتحال میں حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک سلطنت کی حصول میں کتنا تگ و دو میں مصروف ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں، اور مال کی ہوس میں ہم اور آپ سب کتنا دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جبکہ مال اور علم میں کتنا فرق ہے۔ آئیے سنیے، مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ العلم افضل من المال بسبعۃ اوجہ۔ اے صاحب مال، اے صاحب سلطنت، آپ غور کریں کہ مال اور علم میں کتنا جو ہے وہ فرق ہے۔ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ علم نبیوں کی میراث ہے اور مال فرعونوں کی میراث ہے، کہ جس کو اللہ علم عطا فرماتا ہے وہ اس بات پر غور کرے کہ وہ نبیوں کی میراث سے حصہ اس کو ملتا ہے، اور جس کو مال سے حصہ وافر ملا ہے اس کو فرعون کی وراثت سے حصہ ملا ہے۔ دوسرا فرق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم لا ينقص بالنفقۃ۔ ایک شخص کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، وہ بانٹتا ہے۔ علم خرچ کرنے سے، بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ والمال ينقص، جبکہ مال گھٹتا ہے خرچ کرنے سے۔ تیسرا فرق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یحتاج المال الی الحافظ، مال محتاج ہے اپنے نگران کا، وہ چاہتا ہے، تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ کوئی بندہ مجھ مال کی حفاظت کرے، جبکہ والعلم یحفظ صاحبہ، علم جو ہے اپنے صاحب علم کی خود حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا فرق آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الرجل یبقى مالہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مال باقی رہ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ والعلم يدخل مع صاحب قبرہ، جبکہ علم جو ہے صاحب علم کی قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ پانچواں فرق آپ ارشاد فرماتے ہیں المال یحصل للمؤمن والکافر، مال مومن کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے۔ والعلم لا یحصل الا للمؤمن، جبکہ علم صرف مومن کو ملتا ہے، کافر کو علم نہیں ملتا، منافق کو علم نہیں ملتا۔ ہاں، اگر کسی کو کسبی علم مل بھی جائے، وہ علم اگر اس کو دنیا و آخرت میں فائدہ نہیں دیتا تو وہ حقیقت میں علم نہیں ہے۔ علم وہی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ چھٹا فرق آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں والعلم لا یحصل الا للمؤمن والسادس، چھٹا علم جمیع الناس ہے۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ جمیع الناس یحتاجون الی صاحب العلم من امر دینہم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگ محتاج ہیں صاحب علم کے تمام دینی معاملات میں، ولا یحتاجون الی صاحب المال، جبکہ صاحب مال کے ہاں کوئی محتاج نہیں ہوتا۔ اور فرمایا ساتواں فرق آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم یقوی الرجل علی المرور علی الصراط، جو علم ہوتا ہے یہ پل صراط پر سے
گزرنے وقت انسان کو تقویت دیتا ہے، جبکہ مال جو ہے المال یمنعہ، جبکہ مال پل صراط پر سے گزرنے سے رکاوٹ پیدا ہوگا۔ تو احباب ذی وقار، آپ اور میں غور کریں کہ ہم کس چیز کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔ آیا کہ وہ علم جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نصیب فرماتا ہے، جو دین کا علم ہے، جو شریعت مطہرہ کا علم ہے، ہم اس کے حصول کے لیے کتنا کوشش کر رہے ہیں، اور مال کے حصول کے لیے کتنا کوشش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے سننے کے بعد ہم سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے حصول کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے سب ناظرین کو اور مجھ کو بھی علم شریعت اللہ نصیب فرمائے، احکام خداوندی اللہ نے جو ہمیں نصیب فرمائے اس پر اس کے حصول کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین دنیا کی آپ سب کو اور مجھے بھلائیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔